فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس اے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، خوب محنت کیجیے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تو پوری حیات طیبہ دین کی دعوت میں، نشر و اشاعت میں، لوگوں کی حضرات صحابہ کی تربیت میں گزری، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں تو فَانصَبْ، مزید محنت کیجیے۔ علماء اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اجتماعی کاموں سے اور تبلیغ سے، دین کی نشر و اشاعت سے، حضرات صحابہ کی تربیت سے فارغ ہو جائیں، ایک الگ وقت خلوت اور تنہائی کا مقرر کیجیے جس میں آپ اللہ جل شانہ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوں، خلوت و تنہائی کے ساتھ ذکر میں مشغول ہوں، عبادات میں مشغول۔ گویا کہ اجتماعی دین کا کام کرنے والوں کے لیے تلقین و تعلیم ہے کہ کچھ وقت انفرادی اپنے اوقات کا ضرور رکھیں کہ جس میں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو کوئی تیسرا۔ حالانکہ جتنا بھی انسان دین کی نشر و اشاعت میں وقت لگا رہا ہے وہ سب عبادت، لہذا تعلیم و تدریس سے منسلک افراد، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، مسئلے مسائل پڑھانے والے، درس قرآن دینے والے، درس حدیث دینے والے، اسکول کالجز کی تعلیم دینے والے، لوگوں کی تعلیم و تربیت میں محنت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، وعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے، تصنیف و تالیف میں لگے ہوئے شخص، وہ سارے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوقات میں ایک وقت ایسا ضرور خلوت اور تنہائی کا نکالیں کہ جس میں آپ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوں، عبادات میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تلاوت میں، جس میں کوئی تیسرا آدمی موجود نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تک خلوت اور تنہائی کا وقت آدمی نہ نکالے اس وقت تک اس کی اجتماعی دین کی محنت مؤثر نہیں ہوتی، اس کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر روحانی تاثیر پیدا نہیں ہوتی، جب تک کہ انسان خلوت اور تنہائی کا وقت اپنے رب کے ساتھ مناجات کے لیے فارغ نہیں کرتا، اس کی زبان کے اندر، اس کے قول و فعل کے اندر، تقریر کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی، جب تک کہ انسان خلوت اور تنہائی کا وقت اپنے رب کے ساتھ عبادات میں، ذکر و اذکار کے لیے فارغ نہیں کرتا، نہیں نکالتا۔ اس لیے دین کی محنت کرنے والے سارے لوگ، خواہ وہ مدرسوں سے منسلک ہوں، مسجدوں سے منسلک ہوں، تبلیغ سے وابستہ ہوں، کسی بھی شعبے میں دین کی محنت کر رہے ہوں، خلوت و تنہائی کا وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ یہ حکم اللہ جل شانہ اپنے نبی کو دے رہے ہیں جن کا تو ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا تھا۔ ہم اور آپ سے اس کے کہیں زیادہ محتاج ہیں۔